میرے آج یہاں آنے کا مقصد صرف یہ پرائم منسٹر کی خصوصی ہدایت پر کہ بنفسی نفیس جا کر جو لوگ ملک اور قوم کے لیے شہید ہو گئے ان کے ورثاء سے ہم ملے اور اپنی طرف سے اور پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور پوری قوم حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ دعا بھی کرے، اظہاری یکجہتی کا اظہار بھی کرے اور ان زخمیوں کے ساتھ جو یہاں مختلف میں ابھی آئے اور سیمیج میں کئی مریض پڑے ہوئے، کئی کو ڈسچارج کیا ہے، کئی کو اسلام آباد ریفر کیا ہے اور کئی آئے، میں سب کے ساتھ بنفسی نفیس ملا ان کے حالت دے کے۔ تو سب سے پہلے تو ہم پوری قوم فخر محسوس کرتے کہ جو کچھ انڈیا نے کر دیا اور جس طرح ان کو جواب مل گیا تو پوری دنیا کی تاریخ کا حصہ بن گیا، اور آئندہ اگر وہ ان کی دل میں خیال آیا اور جو ہر وقت ان کے دل میں ہوتا بھی ہے، کوئی آج سے نہیں ہر وقت سے ان کے دل میں ہوتا ہے کہ کہیں مہم جوئی کرے، تو میرے خیال میں ان کو 100 دفعہ کم از کم سوچنا پڑے گا کہ اس کا جواب کیا ملے گا۔ تو ان حالات میں ہم سارے پوری قوم جو ہمارے جوان پاؤ ان کا بری افواج سے تعلق ہے، ایئر فورس سے تعلق ہے، جس دلیری اور جوان مردی سے انہوں نے مقابلہ کیا اور دشمن کو صرف پسپا نہیں کیا، ان کو ایک عبرتناک شکست دی، تو ہر ایک پاکستانی کے لیے یہ فخر کا باعث ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ایلوسی پر ان لوگوں کا بہنوں اور بھائیوں کا میں ذکر نہ کروں، بہت زیادتی اور ناانصافی ہوئی۔ ایلوسی پر جو ہمارے بہنیں اور بھائی رہ رہے، میں کہتا ہوں یہ تو پورے 25 کروڑ عوام کے محافظ ہے، گارنٹر ہے، اور بغیر تنخواہ اور مراعات کے کہ وہ کن مشکلات میں یہاں رہ رہے، اور پورا ان کا ایک جذبہ اور ولولہ، میں نے جو ان کا جذبہ اور ولولہ دیکھا، اور پہلے بھی جب میں ایلوسی پر آیا لاسٹ نیلم ویلی میں اور ادھر جیلم ویلی میں، وہی بیجو ایلوسی پر ہمارے بھائی تھے، ان کا جو جذبہ میں نے دیکھا تو میں نے اسی دن کہا تھا، اور ٹروپ کے ساتھ جب میں ملا مختلف سیکٹر ایلوسی پر جا کر، تو ہمیں یہ فیل ہوا، میں نے جو واپس پیغام لے کے گیا کہ اگر یہ جذبہ ہو، یہ ہمارے افواج کی صلاحیت ہو اور ہماری قوم کا یہ جذبہ ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست دے ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک مودی نہیں، اگر 100 اور 1000 مودی آ جائے تو ان کی ہار ان کا مقدر ہوگا، اور جیت یہاں کی پاکستانی عوام، پاکستانی افواج جیت ان کا مقدر ہوگا۔ اور آج بھی میں نے جو جذبہ اور ولولہ جو زخمیوں کے ورثاء، جو لوگ شہید ہوئے ان کے ورثاء، ان کو دیکھ کر تو ہم دل سے پوری قوم اس کا ریسپیکٹ کرتے اور احترام کرتے۔ میں یہ پہلے سے یہ بات، وہ چیک تو ہم ان کو اسلام آباد میں بھی دے سکتے تھے، ابھی مظفر آباد میں بھی دے سکتے، مگر ان کا آنا اس بات کی تھی کہ ہم آپ کے جو کچھ آپ نے دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، اس کو پورے قوم کا احساس ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کے خصوصی انسٹرکشن پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اپنی طرف سے اور ان کی طرف سے نئے خواہشات کا اظہار کیا، اور ان کے جگہ جگہ جا کر ان کی عیادت بھی کی، اور مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے جائیں گے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو لوگ ایک تو فوج کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان کا اپنا ایک پیکج ہے جو کافی ڈیٹیل میں آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا، اور وہ بھی داد کے مستحق ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہے۔ اس طرح واقعات پہلے بھی کئی دفعہ ہوئے، مگر اس طرح ریسپانس پوری حکومت کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے کم آئے۔ یہ پہلی دفعہ کہ جو بھی لوگ ان حالات میں سیویلین اس میں ان کی شہادت ہوئی ہے، تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے ہر ایک کے ورثاء کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا اعلان کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی
ہم 2-3 دن کے اندر اندر ان کے گھروں پر چیک ڈیلیور کریں گے. جو ان میں زخمی ہیں ان کی نیچر کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اس کے لیے 10 لاکھ سے 20 لاکھ تک کا اعلان کر دیا ہے. اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نیچر کے، اور وہی جو لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا ہے، جن کے گھر تباہ ہوئے، ان کی بھی ابھی میرے کمشنر صاحب اور ڈی صاحب اب بھی میرے ساتھ ہے، وہی بات ہو گئی، وہی ان کو دیکھ رہے ہیں، اسیسمنٹ کر رہا ہے کہ کسی کا کتنا نقصان ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان کو بھی معاوضہ دیا جائے گا اور ان کے گھروں کو پہلے سے بہتر بنا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. جو مساجد کو ٹارگٹ کیا ہے ان کو بھی انشاءاللہ تعالی مرکزی حکومت اپنی طرف سے دوبارہ تعمیر کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور جو مریض ہیں ان کی ہر لیول پر ان کی ٹریٹمنٹ اور ان کو آگے لے کے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. اس مشکل کی گھڑی میں پوری قوم افواج پاکستان کے بہت ان کو داد بھی دیتا ہے، اور افواج پاکستان کو ضرورت بھی اس بات کی قوم ریئلائز کرے، محسوس کرے کہ جو اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہا ہے اس 25 کروڑ عوام کے لیے، آیا ان عوام کو یہ احساس ہے کہ نہیں، وہ ریئلائز کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ پوری قوم نے وہی جذبہ دکھا دیا، ان کو ریئلائز کر بھی رہے، داد بھی دے رہا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اسی طرح بہترین حکمت عملی سے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی لیڈرشپ میں اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کر جس طرح انہوں نے دلیرانہ فیصلے کیے، اس طرح دلیری سے کام لیا، اور جس طرح وہی فارن ڈپلومیسی کا کردار بھی، خواہ وہ ہمارا فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہو، دوسرے ہو، سب نے وہی رول بھی پلے کیا اور پوری دنیا میں انڈیا کو بے نقاب کر دیا، ان کا اصلی چہرہ دکھا لیا کہ ان کے عزائم کیا ہے اور سوچ کیا ہے. کہ ایک جگہ واقعہ ہوتا ہے اور 10 منٹ کے بعد FIR درج کیا جاتا ہے اور اگلے روز اتنے بڑے بڑے الزامات لگا لیے جاتے ہیں. تو ان کے وہی مذموم عزائم جن کے لیے انہوں نے یہ پلان کیا تھا وہ بھی خاک میں ملا دیے. میں اگر یہ آپ کے ساتھ LOC پر کھڑا ہوں تو میں ان بہنوں اور بھائیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو مقبوضہ جموں کشمیر میں کہ پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت آپ کا مقدمہ آخر تک لڑتا رہے گا، اور یہ ایشو زندہ ہوگا جب تک انڈیا اس پر مجبور نہ ہو جائے کہ وہ اقوام متحدہ کے ریزولوشن کے تحت آپ کو حق نہ دے دے کہ آپ اپنے مرضی کا فیصلہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے، وہ انڈیا کی زور اور جبر سے نہیں ہونا ہے. اور ابھی تو پورے دنیا نے ریئلائز کیا، اور اس ایک اٹیک سے ان کا تو یہ خیال تھا انڈیا کا اور مودی کا کہ یہ ہم ان کو وہی بھی دبائیں گے اور پاکستان کو بھی دبائیں گے کہ اس سے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، ادروائز ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو ان کو بھی میسج مل گیا کہ اس طرح نہیں ہو گیا، اور وہ ریورس ہو گیا. اور اس مودی جو ایک ٹاپ پر چڑھا تھا اس کی اسی دن سے ڈاؤن فال، زوال شروع ہو گئی. تو میں ان بہنوں بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہم آخر تک پاکستان کی قوم، حکومت آپ کی اخلاقی، سفارتی، سیاسی ہر لحاظ سے سپورٹ جاری رکھے گا اور دنیا کو مجبور کرے گا کہ آپ کو آپ کا حق دے دے. میں ایک دفعہ پھر جو میں جانتا ہوں کہ کس طرح دلیری سے ان بہنوں اور بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو بارڈر کے پار ہے، کہ ان نے 77 سالوں سے ان پر کیا کیا نہیں گزرے، کیا کیا مظالم نہیں دیکھے. لاکھ سے زیادہ انہوں نے شہادتیں دیے، 7,000 لوگ جیلوں کے اندر ان کی شہادت ہوئی. کئی ہزار آپ بھی انڈیا کی جیلوں میں بنے، کئی ہمارے بہنیں اور مائیں بیوہ ہو گئی، کئی بچے لاکھوں کی تعداد میں یتیم ہو گئے، ان کے 2 لاکھ سے زائد گھر مسمار کر دیے گئے. مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کے دل میں وہی جذبہ نہ کسی نے نکالا، اور نہ مودی اور نہ ہزار مودی اور آ کر اس کو نکال سکے گا. اور ہم بھی یہاں سے کہتے ہیں کہ ہمارا اصل ایشو، ہم انڈیا کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مذاکرات اور جو بھی بات ہونی ہے تو سب سے ٹاپ پرائرٹی ہمارا مقبوضہ جموں کشمیر کے مسئلے کا کہ حل کیا ہوگی. تو یہ میں
چند گزارشات آپ کے سامنے یا میرے بنفس نفیس آنے کا مقصد، میں پہلے بھی ایلوسی پر رہا، 3-4 دن نیلم ویلی میں رہا، جہلم ویلی میں رہا، ان لوگوں کے ساتھ رہا، اور میں نے ان کا بھی وہی جو جذبہ دیکھا وہ میں بھول نہیں سکتا کہ ان کا کس طرح جذبہ تھا اور جس طرح ولولہ تھا، اور وہی جو ہمارے ٹروپس تھے، وہ ہمارے جوان تھے، ان کے ساتھ ہم ملے اور ان کا جو بھی ہم نے جذبہ دیکھا وہ بھی میں نے کہا کہ اگر یہ جذبہ ہو، یہ افواج ہو اور پیچھے یہ قوم ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ہم دوبارہ ری افرم کرتے، یہ ہاتھ کرتے کہ ان کا آواز بھی بلند کرتے رہیں گے آخر تک، اور یہ جو کچھ سب کچھ آپ پر کم ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایلوسی پر رہنے والے جو پورے پاکستان کے محافظ ہیں، جو 25 کروڑ عوام کے محافظ ہیں، ان کو جو کچھ دیا جائے وہ ہر چیز کم ہے۔ اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، مجھے لوگوں نے پوچھا کہ کشمیر میں وہی دوسری جگہ کتنے روپے یونٹ ہے، گندم کی کیا ریٹ ہے، وہی 20 روپے کلو اور 4 روپے یونٹ بجلی ملتے ہیں کشمیر میں، تو بقایا پاکستان۔ میں نے کہا اگر مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ ان سے 4 اور 20 روپے بھی نہیں لے رہے، مفت میں دے دے، کیونکہ اس کی اتنی کنٹریبیوشن ہے پورے ملک کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے۔ تو ہم یہ ریئلائز کر رہے ہیں، یہ محسوس کر رہے ہیں، اور آج کے موقع پر دوبارہ میں نے جو آپ کا جذبہ ولولہ ہر جگہ دیکھ لگا، یہ جذبہ اور ولولہ ہو اور ہم پوری ایک قوم ہو، یونائٹڈ ہو، ایک آواز ہو، اور افواج پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان جس طرح میاں محمد شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ ہے، جو لوگ بہت باتیں کرتے تھے مگر انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے۔ وفاقی وزیر